بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں جمہور کی آواز M2M اردو پر۔ ایک تو بڑا کیس ہے جی، جنسی ہراسانی کا۔ تحریک انصاف کے ایک سینئر رہنما گرفتار ہوئے ہیں لندن میں، اور یہاں پہ ہمیں درس دیا جاتا ہے اخلاقیات کا اور ریاست مدینہ کا، اور باہر جو ہے وہ لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں۔ اس کے اوپر تفصیلی بات ہوگی کیونکہ وہ بڑا اہم کیس بن گیا ہے۔ دوسرا، یہ ایک عجیب و غریب سٹوری چھاپی نیو یارک ٹائمز نے۔ ان کی کوئی خاتون ہے کرسٹینا گولڈ بم۔ یہ جو بیچارے جو غریب غربا بچے کھڑے ہوتے ہیں، جن کو ہم جو ہے وہ اسٹریٹ پرفارمرز کہتے ہیں، یہ کوئی گولڈن مین بنا ہوتا ہے، کوئی آئرن مین بنا ہوتا ہے، کوئی سلور مین بنا ہوتا ہے۔ یہ آپ کو اسلام آباد کے مختلف جگہوں پہ، اشاروں پہ، مارکیٹوں میں، روڈز کے اوپر بیچارے کھڑے نظر آتے ہیں۔ غریب لوگ ہیں تو وہ پرفارم کر کے تھوڑا موٹا وہ اپنا وہ روزی کماتے ہیں۔ اس کے اوپر وہ جناب وہ نیو یارک ٹائم نے لکھ دیا، کوئی نہ صحافتی آداب ہیں، نہ کوئی باہر معاملات ہیں، قواعد و ضوابط کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے وہ جناب لکھ دیا کہ یہ ISI کے ایجنٹ ہیں، جاسوس ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ وقت بھی آ رہا تھا کہ ہمارے قومی سلامتی کے ادارے کو اس کام کے لیے، جاسوسی کے لیے بیچارے غریب غربا اسٹریٹ پرفارمرز کی ضرورت پڑنی ہے۔ خدا کے بندوں، اپنا ان کا جو نظام ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ امریکہ کا دورہ، منافقت پر سے مبنی، وہ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تفصیلی بات کریں گے۔ لیکن بڑی سٹوری تو آج یہی ہے کہ یہ جناب محمد خرم خان ہیں، PTI کے رہنما، تحریک انصاف کے، اور یہ نواز شریف کو ہرانے والے، منصیرہ سے ہرانے والے شہزادہ گستاخ کے فرسٹ کزن ہیں۔ اور جناب یہ لندن گئے، لندن جا کر انہوں نے ایک 16 سالہ لڑکی اور ایک 17 سالہ لڑکی، ان کے ساتھ انہوں نے جناب میسجنگ شروع کر دی، پھر ان کو سیکس کی آفر کی، اور معاملہ ان بچیوں نے وہ کر دیا، رپورٹ کر دیا، اور ان کو مختلف آفرز کرتے رہے۔ اس کے اوپر پھر یہ ہوا کہ تمام ثبوت اور جو شواہد ہیں وہ عدالت میں پیش کر دیے گئے۔ جب تمام ثبوت اور شواہد عدالت میں پیش کر دیے گئے تو اس میں ایک چیز واضح طور پر کلیئر ہو گئی کہ انہوں نے انڈر ایج جو لڑکیاں ہیں، 16 سال کی اور 17 سال کی بچیاں، ان کو جنسی طور پر ہراساں کیا۔ حالانکہ وہاں پہ جو ایج ہے وہ 18 سال سے کم عمر کی لڑکی سے آپ اس طرح کی کمیونیکیشن نہیں کر سکتے۔ ان کو یہ میسیج کرتے رہے، میسیج کرنے کے بعد ان کو یہ ملنے کی آفر کرتے رہے کہ فلاں جگہ پہ ملنے، باقاعدہ ملنے کی آفر کی، اور پراسیکیوشن نے اس حوالے سے ایک مقدمہ بنا کر لندن کی عدالت میں پیش کر دیا، اور پھر ان کو گرفتار کیا گیا۔ اور اطلاعات یہ ہے کہ ان کو ہائی سیکیورٹی جو جیل ہے، ہائی سیکیورٹی زون جیل کا، اس میں رکھا گیا ہے، اور ویڈیو لنک کے ذریعے ان کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ اب اس کی اگلی تاریخ کیا پڑتی ہے وہ تو نظر آ جائے گا، لیکن یہ ایک سنگین معاملہ ہے، حساس معاملہ ہے کہ یہ PTI والے ویسے تو بڑی باتیں کرتے ہیں، یہ ہر جگہ نیا پاکستان اس طرح ہی بناتے ہیں، تو وہ آپ نے وہ دیکھ لیا کہ ان کے اصل جو کارنامے اور کرتوت ہیں۔ تو یہ میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، برطانوی میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے، اور برطانیہ میں جو پاکستانی میڈیا ہے، یہ سوشل میڈیا ہے، وہاں بھی یہ بھرا پڑا ہے کہ یہ ان کے اصل کارنامے ہیں۔ اور اس کا تعلق بھی جو ہے محمد خرم خان کا، اس کا تعلق بھی منصیرہ ایبٹ سے ہے، اور یہ وہیں پہ ہیں۔ تو وہاں پہ گئے، اور اس کی فیملی والے کہتے ہیں جی ہمیں بڑا شدید دھچکا لگا ہے کہ یہ صاحب اس طرح کے نکلیں گے، ان کا تو کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے۔ تو باہر جا کر انہوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا،
اور پھر ان کا خاندان کے لوگوں نے یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ ان کو ٹریپ کیا گیا ہے، ان کو پھنسایا گیا ہے، ان کے خلاف سازش کی گئی ہے۔ حالانکہ یہ وہ پاکستان تو ہے نہیں کہ آپ اس طرح کے الزامات لگائیں۔ وہاں کی عدالتیں، وہاں کی پروسیکیوشن، وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ ثبوتوں پہ چلتے ہیں، اور ثبوت سارے جو ہے نا اس خرم خان کے خلاف ہیں۔ تو یہ اور وہ عدالت میں پیش ہو چکے ہیں، جس کے اوپر اب پروسیڈنگ جو ہے وہ جاری ہے۔ اچھا جی، کرسٹینا گولڈ بم نے نیو یارک ٹائمز میں آرٹیکل چھاپ دیا، کوئی صحافتی اقدار کی پرواہ نہیں، کوئی قواعد و ضوابط کی پرواہ نہیں، ٹھیک ہے جی۔ حالانکہ وہاں پہ انسانی حقوق کی جس طرح دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، کوئی پروٹیسٹ کر لے، ابھی غزہ والے مختلف یونیورسٹیوں میں بچے غزہ کی حمایت میں کر رہے ہیں، پکڑنا، مارنا، تشدد کا نشانہ بنانا، ان کو بے دخل کر دینا، اور ہمیں انسانی حقوق کا یہ درس دیتے ہیں۔ وہاں پہ جرائم کی شرح نیو یارک میں کتنی ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ بیچارے غریب جو اسٹریٹ پرفارمرز ہیں، ان کی زندگیوں کو اس خاتون نے داؤ پہ لگا دیا اور ان کو جوڑ دیا، ٹھیک ہے جی، کہ یہ مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کے یہ اعلیٰ کار ہوتے ہیں، یہ ان کے اہلکار ہوتے ہیں، یہ بیچارے جو اسٹریٹ پرفارمرز ہیں۔ جھوٹ، 100% جھوٹ۔ وہ بیچارے انتہائی غریب غربا لوگ ہیں جو کہ انتہائی دور دراز علاقوں سے آتے ہیں، وہ کچھ پرفارم کرنا سیکھ لیتے ہیں، کوئی وہ اپنے آپ کو وہ پیش کر دیتے ہیں، وہ دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ ابھی آپ جا کے اسلام آباد کے مختلف روڈز کے اوپر آپ دیکھ لیں، اشاروں کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ تھوڑا بہت پرفارم کر دیتے ہیں، کوئی وہ اپنی کوئی گٹار بھی بجا لیتا ہے، کوئی جناب کوئی کر دیتا ہے، کوئی سلوٹ کر رہا ہوتا ہے آپ کو، کوئی نئے انداز سے کوئی ڈانس کر رہا ہوتا ہے، وہ چھوٹی موٹی جو ان کی اپنی ہوتی ہے وہ کر کے وہ آپ کو پرفارمنس دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ جو امریکہ میں، برطانیہ میں یا یورپ میں جب اسٹریٹ پرفارمر ہر جگہ پرفارم کرتے ہیں، وہاں پہ کوئی پرفارم کرے تو اس کے اوپر تو کوئی ان کو جو ہے وہ تکلیف نہیں ہوتی، اس کو وہ سارے ٹھیک ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ یہ کرتے ہیں تو ان کو جناب فوراً تکلیف ہو جاتی ہے، اور غریب ممالک کے جو عام اسٹریٹ پرفارمر ہیں ان کی زندگیوں کو خطرے میں یہ ڈال رہے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ ان کو کوئی دہشت گرد جو ہے وہ ISI کا ایجنٹ سمجھ کے وہ مار ڈالے، تو اس کا خون جو ہے یہ کرسٹینا، یہ بم جو ہے، یہ گولڈ بم اسی کے ساتھ ہوگا، یہی اس کی ذمہ دار ہوگی۔ نیو یارک ٹائم پہ مقدمہ کرنا چاہیے۔ خدا کا خوف کرو، پاکستان میں اس طرح کی چیزیں نہیں چلتی، اور ISI کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اس طرح کے لوگوں کی وہ خدمات حاصل کرتی پھرے؟ ان کے اور طریقہ واردات ہوتے ہیں، اسی وجہ سے تو وہ نمبر 1 ایجنسیوں میں ایک ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں نہیں کرتے کہ سر عام اپنے آپ کو ظاہر کرتے پھریں۔ تو یہ جو منافقت، ڈبل سٹینڈرڈ پہ مبنی جو قابل نفرت اقدام آپ نے کیا ہے، آرٹیکل چھاپا ہے، اس کی مذمت کرتے ہیں، کھل کے مذمت کرتے ہیں۔ یہ تو اس کو واپس لینا چاہیے۔ وہ بیچارے غریب غربا لوگ ہیں، ان کو آپ جو ہے وہ اگر وہ اپنے طریقے سے ایک فن ان کو آتا ہے تو وہ اگر وہ روزی کما رہے ہیں تو اس کو آپ جو ہے وہ نیا رنگ دے کر، نیا ڈھونگ جو ہے وہ جو چاہتے ہیں، شرم آنی چاہیے۔ یہ دوہرا معیار ہے۔ جب اپنے اور نیو یارک ٹائم نے بھی دیکھے، اندازہ کرے، اس کو چھاپ دیا، حد ہو گئی ہے۔ ویسے اپنے ملکوں میں سب ٹھیک ہے، دوسرے ملکوں میں آپ کو جاتے ہیں، مداخلت کرتے ہیں، انسانی حقوق بھی یاد آ جاتے ہیں، اور آپ کو اس طرح کی چیزیں بھی یاد آ جاتی ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔